الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، درود پاک آقا رحمت شفیع معظم تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ماہ مقدس رمضان المبارک شریف کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں اور اس کا آخری عشرہ جاری ہے۔ ممکن ہے ایک اور جمعہ بھی آ جائے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آج کے جمعہ کے لیے خصوصی طور پر جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب سے ملتا ہے، اور قسمت کا وہ آدمی سکندر ہے جس آدمی کو اللہ کریم نے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ اس مہینے کے اندر جو احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، آخری عشرے کا آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آخری جمعہ آخری روزے کو بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
ہمیں کیا کرنا چاہیے ان آخری دنوں میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں؟ قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کریم نے توبہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، حکم ارشاد فرمایا۔ میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کی، اللہ کریم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پھر ایسی توبہ، توبۃ نصوحا، پختہ سچی توبہ کرو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اور یہ حکم ہے، توبو، توبہ کرو۔ اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ آگے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے، قریب ہے، اگر تم توبہ کر لو تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے، تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، کلمہ عفو تمہارے گناہوں کے اوپر پھیر دے۔ جب ایسا ہو جائے گا، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ، کیا ہوگا؟ وہ تمہیں داخل کر دے گا۔ کیسے؟ کہاں پہ؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں۔ اللہ کریم نے ایک جگہ پہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں تو اس آدمی کو جو توبہ کرنے والا ہوں اس سے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جو بندہ توبہ کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ مغفرت طلب کرو تم، کس سے؟ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تو کیا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ بار بار قرآن حکیم کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کے اندر اللہ کریم نے توبہ کا حکم ارشاد فرمائے۔ اور ایک اور آیا مقدسہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ، وہ بندہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اعمال صالح کیے، اللہ کریم اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر تو اللہ کریم نے فرمایا انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا مانگی تھی، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور آگے فرمایا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس خالق کے بندے ہیں، اس خالق کے بندے ہیں جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا رب ایسا ہے کہ جو اپنی مخلوق کے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ قرآن حکیم کی اور بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں توبہ کا حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہم وقت کی قلت کے باعث ساری بیان نہیں کر سکتے۔ توبہ کا مطلب ہے بھائی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے مقصد؟ کہ میں اللہ سے اپنے گناہ بخشواؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ اپنا دست قدرت رات کو پھیلاتا ہے تاکہ جو دن کا گناہ گار ہے اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں تم دن گزار رہے ہو، دن گزارتے گزارتے تم نے گناہ کیے، اپنا نقصان کیا، اپنی نفسوں پہ ظلم کیا۔ تمہارا پروردگار کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو یبسط یدہ، اللہ کریم اپنی قدرت والا ہاتھ، اپنی شایان قدرت وہ پھیلا دیتا ہے، اور دن کے گناہ گار کو وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو اللہ کریم اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ اور فرمائے یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، فرمایا کہ اور اللہ کریم دن کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، قدرت والا ہاتھ، تاکہ رات کا گناہگار آئے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اور اللہ کریم اسے بخش دے، اللہ کریم اسے بخش دے۔ اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کریم ایک دن کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ کریم ایک دن کے لیے ایسا کرتا ہے پھر باقی بند ہو جاتے ہیں، نظام دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے فرمایا نہیں، یہ سلسلہ مغفرت اور بخشش کا، سبحان اللہ، یہ ایسے جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا جو آفتاب ہے، سورج ہے، وہ کہاں سے؟ فرمایا جب مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، قیامت کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا نا، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک یہ اللہ کریم کی بخشش اور مغفرت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھیں نا کتنا کریم ہے رب۔ ہم رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن کو بھی گناہ کرتے ہیں، رب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ دن کا گناہ گار آئے گا، رات کو بخشش طلب کرے گا، کہے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ آئے گا میری بارگاہ میں اس کو بخش دوں گا۔ رات کا گناہ گار جب صبح اٹھے گا، دن ہوگا، تو پھر رب پورا دن اپنا بخشش والا، اپنی توبہ قبول کرنے والا ہاتھ وہ پھیلا کے رکھے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، رات کو اس نے گناہ کیے ہیں، اب آئے گا میری بارگاہ کے اندر، میں اسے بخش دوں گا۔ تو صرف اگر کمزوری ہے تو ہماری اپنی طرف سے کہ ہم رب کی طرف نہیں آتے، ورنہ رب تو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جس نے مغرب کی جانب سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، سبحان اللہ، واہ، اتنی لمبی رخصت، اتنی لمبی چھوٹ کوئی دے سکتا ہے؟ صرف کریم رب بھی دے سکتے ہیں۔ جس آدمی نے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں یہ
پیاری پیاری گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں، رحمت اور بخشش والی گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں رمضان کی عشروں کو اللہ کریم نے اور اللہ کے محبوب نے ایک ایسے نظام کے تحت منسوب کر دیا ہے کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ بخشش والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے. اب انسان کو کیا چاہیے؟ اگر انسان کو صرف اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی نظر ہی مل جائے، ہائے ہائے، پہلے عشرے کے اندر ہی رحمت کی نظر ہی مل جائے تو کیا کہیں گے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا کہ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی طرف رب ایک مرتبہ رحمت کی نظر کر دے گا اسے کبھی بھی جہنم کے حوالے نہیں کرے گا، اسے کبھی بھی جہنم کے حوالے نہیں کرے گا. تو وہ رحمت والا عشرہ. دوسرا استغفار بخشش والا وہ عشرہ ہے، تو وہ گزر گئے دونوں. ہم نے الحمدللہ اس میں بھی دعائیں مانگی، رب سے ہی مانگی. دوسرے عشرے میں بھی ہم نے رب سے دعائیں مانگی. اب یہ تیسرا عشرہ جا رہا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. یہ بھی توبہ ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. تو یہ اللہ کریم ہمیں بخشنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے. رب انتظار کر رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے ہیں جی؟ 8 دروازے ہیں جنت کے. اور فرمایا سبعۃ مغلقۃ، 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ابھی بھی بند ہے. اور فرمایا وباب مفتوح للتوبۃ حتی تطلع الشمس من نابہ، فرمایا کہ ایک دروازہ ایسا ہے جو توبہ کا دروازہ اور وہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے. جو 7 دروازے ہیں نا جنت کے وہ بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے. اور فرمایا وہ تب تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. کتنی چھوٹ رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اتنی لمبی ڈھیلی رسی. بندے سارا دن جو مرضی ہے کر لے، شام کو تو آنا میری بارگاہ میں توبہ کر، میں قبول کر لوں گا. رات جو مرضی تو گزار، لیکن صبح آ کے جب تو میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تو میں وہ توبہ قبول کر لوں گا. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اگر تم اتنے گناہ بھی کر بیٹھو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، لو اخطأتم حتی تبلغ السماء، اگر تم گناہ کرو، غلطیاں کرو، قصور کرو اور اتنے زیادہ وہ ہو جائیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر فرمایا پھر تم توبہ کرو. پھر کیا کرو؟ ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، تو اللہ کریم تمہاری توبہ ضرور قبول فرما لے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرما لے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا من سعادت المرء ان یطول عمرہ ویرزق اللہ تعالی الا تابہ، فرمایا کہ بندے کی خوش بختی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. بندے کی خوش بختی یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. لمبی عمر والا بندہ خوش بخت ہے، لیکن ہو کیسی؟ اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہے. عمر لمبی ہو لیکن اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس سے یہ پسند ہو کہ سخت ترین عابد اور زاہد سے
ثواب میں آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ گناہ کرنے چھوڑ دے۔ ایک بندہ ہے دن رات عبادت کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور زاہد ہے، دنیا سے بے رغبت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو چاہیے کہ وہ اس سے بھی آگے نکل جائے تو وہ گناہ کرنے چھوڑ دے، گناہوں کی طرف میلان نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الشیطان قال وبعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم قال الرب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، شیطان نے کہا، کیا کہا اس نے؟ اور قسم اٹھائی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی، اس نے کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے رب تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسموں کے اندر روحیں چل رہی ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان نے کہا جب تک ان کے جسموں کے اندر روح چل رہی ہے، روحیں چل رہی ہیں، میں ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کیا بات، رب نے فرما دیا، رب نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ کیا اللہ کا کرم ہے، کیا اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اور ایمان کی مثال ایک قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے۔ بندہ اور ایمان، بندہ اور ایمان، اس کی مثال قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے۔ ایسے ہی مومن ہے بھائی، مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے، مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے۔ گھوڑا جو ہوتا ہے نا، گھوڑا وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، لیکن اپنی کھونٹی کے آس پاس ہی رہتا ہے، اپنے قلعے کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ فرمایا مومن بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، سبحان اللہ، مومن بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر لوٹ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے گھوم رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے گھوم رہا ہے۔ اس کا ایمان، بندے کا ایمان اسے کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، پھر کہتا ہے واپس آ جا، پھر واپس آ جاتا۔ جس طریقے سے گھوڑا اپنے قلعے سے بے شک کودتا رہے، اچھلتا رہے، اس کے باوجود وہ اس کے پاس ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ بندے کا ایمان ایسا ہے کہ بندہ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے لیکن ایمان اسے پھر کھینچ کے لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے، پھر وہ واپس آ کے کہتا ہے اللہ کی بارگاہ مالک میں نے توبہ کی، میں نے وہ جو گناہ کیا وہ مجھ سے بھول کے ہو گیا، تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کو گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، تو میرے گناہ کو بخش دے، تو اس کا رب فرماتا ہے کہ علم عبدی ان لو ربا یغفر الذنب ویاخذہ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ بھی بخش دے گا اور مواخذہ بھی کر لیتا ہے، پکڑ بھی لیتا ہے۔ اچھا پھر جب
بندہ یہ کہتا ہے، اللہ کریم بھی آگے سے یہ جواب دیتا ہے، پھر اللہ کریم اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرنے لگتا ہے کہ اے میرے رب، میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اس کی معافی عطا فرما دے۔ تو اس کا پروردگار پھر ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار ایسا ہے کہ وہ گناہ بخش دے گا اور اس پر مواخذہ بھی کر لیتا ہے، پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کریم اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ کچھ عرصہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر وہ کسی اور دوسرے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اکثر ارشاد فرمایا کہ وہ کسی دوسرے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ارگزار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، تو میرے گناہ کو بخش دے۔ تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے، کہ وہ اس کے گناہ کو بخش دے گا، اور اگر وہ چاہے تو اس پر گرفت بھی کر لے گا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے غفرت لعبدی، کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، اب کیا ہے فَلْيَعْمَلْ مَا يَشَاءُ، اے میرے بندے اب تیرے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ کرتا رہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کا متفق علیہ حدیث ہے، کمزور حدیث نہیں ہے۔ اتنی بڑی چھوٹ، ایک مرتبہ گناہ کیا، رب کی بارگاہ میں آ گیا، رب نے جان لیا کہ بندہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میں نے اگر گناہ کیا تو وہ مجھے بخش بھی دے سکتا ہے اور وہ مجھے پکڑ بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر وہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، وہ ایسے کرتا رہتا ہے، بار بار آ کے رب کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ کریم آخر اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی غفرت لکا، کہ میں نے تجھے بخش دیا میرے بندے، اب تو فلیعمل ما شاء، اب تیری مرضی ہے جو تو عمل کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، سیاہ رنگ کا نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، معافی مانگ لے تو، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور زیادہ گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ فرمایا یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ وہ زنگ ہے جو ان لوگوں کے دلوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے جو برائیاں کرتے ہیں۔ تو پھر اس زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر شے کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ایک آلہ ہوتا ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا کرو؟ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اپنے دل کی صفائی بھی کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں عنہما کہ قریش حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے نا یہ سونے کی بن جائے۔ ڈیمانڈ دیکھیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ سونے کی بن جائیں، اگر یہ سونے کی بن گئی تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تو جبریل امین آ گئے، حاضر خدمت ہوئی، عرض کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔
اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، سرکار نے دعا کی نا، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ یہ اگر سونے کا بن جاتا تو پھر سونا تو ادھر ہی رہ جاتا نا، دنیا کا مال تھا، یہ سارا یہاں ہی ختم ہو جاتا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، عرض کرتا ہے، فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے اللہ کریم کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کو اس صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ نہ تو پہلے کسی کو دیا ہے، نہ اس جیسا قیامت تک کسی اور کو دوں گا، ایسا عذاب دوں گا۔ تو پھر وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں، فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ، سبحان اللہ، دلے بیٹھے رہو، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، فرمایا بل باب التوبۃ والرحمت، نہیں، یہ سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے مجھے، تو توبہ اور رحمت کا کھلا ہوا دروازہ چاہیے، جہاں پہ میری قوم آئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے اور ان کی توبہ وہاں پہ قبول ہو جائے۔ اور اللہ کریم اگر یہ نہ ہوتا توبہ کا دروازہ، سرکار وہ مانگ لیتے پہاڑ وہ اس کا سونے کا، اللہ تو عطا فرما دیتے، پھر دروازے توبہ کے بند ہو جاتے، آج ہمارا کیا ہوتا، آج ہمارا کیا ہوتا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمارے لیے بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ آدمی جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ دیکھیں نا یہ کتنی بشارتیں ہمارے لیے، گناہگار کے لیے کتنی بشارتیں، کہ گناہ بھی کر رہے ہیں ہم، پھر اس کے بعد توبہ کی تو یوں ہو گئے جیسے گناہ ہی نہیں کیا۔ کیا بات، ایسا بھی رب ہے۔ تو ہمیں سرکش نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں گناہوں پہ بالکل ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ رب نے انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے اس کے اندر ایک خطا رکھی ہے کہ یہ خطائیں کرے گا، اور اپنے آپ کو رب نے بخشنے والا بنایا ہے۔ تھوڑا بولو بھائی، رب نے اپنے آپ کو کیا بنایا جی؟ بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، تواب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ رب نے اتنا عظیم اپنے آپ کو بنایا ہے، تو وہ صفتیں کہاں جائیں گی؟ اگر آپ گناہ کر کے توبہ نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ رب بخشنے والا ہے؟ آپ سے گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ ہوگا، ہمیں کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ تم گناہ کے بعد اس پہ ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آ گئی اور اس نے بدفعلی کر لی، بدفعلی کی وجہ سے حمل بھی ہو گیا۔ اس نے آ کے اقرار جرم کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اب میرے پر حد جاری فرمائیے۔ توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو والی تھے کہ اس کو لے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اسے دوبارہ لے آنا میرے پاس۔ بچہ ہو گیا، پھر وہ آگے لے کے اس کو، تو اس نے کہا کہ میرے اوپر ہاتھ جاری کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کپڑے کے ساتھ باندھو اور پھر اس کو رجم کر۔ رجم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی،
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی. جلیل القدر صحابی رسول، خلیفۃ الرسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سخت تھے نا. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے حالانکہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ عمر، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، ہائے ہائے، اس عورت نے جو توبہ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ میرے اس جسم نے یہ گناہ کیا ہے، اب مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، میں پکی اور سچی توبہ کرتی ہوں، آج اس پہ حد نافذ ہو گئی ہے. اور اے عمر، اس نے جو توبہ کیا ہے، اگر اہل مدینہ کے 70 گناہگار جن پر جہنم فرض ہو چکی ہے ان کے اوپر بھی تقسیم کر دی جائے تو پھر بھی ان کو کافی ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی. تو جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ کریم اسے بخش دے گا، اللہ کریم اسے بخش دے گا. ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اور اس میں ایک ایسی بات بھی ہے کہ جس بات کا آج کل بڑا انکار کیا جاتا ہے، وہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل بھائی؟ 99 قتل کیے تھے. اس کا وقت قریب، موت کا قریب وقت آ گیا اور رحمت الہی اس کے پاس بڑھ گئی. آ کے اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، اب مجھے توبہ بھی کر لینی چاہیے، کوئی اس کی بخشش کا بھی سامان کر لینا چاہیے. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی ایک ایسے عالم دین کے پاس چلا جاتا ہے جو اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا کہ کیا میری ان گناہوں کی کوئی بخشش ہے؟ تو اس عالم دین نے ایک راہب کا اسے پتہ بتایا کہ جاؤ اس راہب سے جا کر پوچھو کہ تمہارے یہ گناہ معاف ہوں گے یا معاف نہیں ہوں. وہ اس راہب کے پاس گیا. راہب ہوتا ہے تارے کی دنیا، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، فقط رب کی لو لگا کے بیٹھا ہوا. تو اس کے بعد جب گیا تو اس نے اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش کی، میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے اسے بھی قتل کر دیا. راہب 100 پورے کر دیے. نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. مایوس تب ہوا کہ اس نے اسے مایوس کیا تھا رب کی رحمت سے. پھر وہ کہیں اور کسی کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہا عالم کو کہ مجھے کوئی بتاؤ بھائی، میں نے اپنی بخشش کروانی ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ بے شک تو نے 100 قتل کیے صحیح، لیکن تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ کی کوئی نہ کوئی گنجائش بن جائے گی. تو اس بستی کے اندر چلا جا، وہاں بستی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. سبحان اللہ. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان کا ذکر رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. تو ان کے پاس چلا جا، وہاں کوئی نہ کوئی تیرا حل نکل آئے گا. تو وہ وہاں جانے لگا. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ اس کو اجل نے آ لیا، موت آ گئی، مر گیا. ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا تھا. اچھا جب مر گیا تو پھر 2 فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. ان کے درمیان تخاصمت، جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر. جو جہنم والے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، ہم اس کو جہنم لے کے جائیں گے. جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ توبہ کرنا چاہتا تھا اور نیک لوگوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا اور کوئی ہیلا تلاش کر رہا تھا اپنی بخشش اور مغفرت کا،
تو ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ ان کا یہ معاملہ بڑھ گیا، جھگڑا ہو گیا۔ پھر جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین کی شکل میں ادھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ثالث ان کے پاس آ گیا۔ جبریل امین کو اللہ نے مختلف شکلیں عطا فرمائی، جس شکل میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے انسانی شکل کے اندر آئے نا، یا فرشتے تھے تو فرشتوں کی شکل میں ہی آ گئے۔ تو جبریل امین نے ان کے درمیان ایک فیصلہ کیا کہ تم جھگڑو نہیں، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل امین ان کے پاس جاؤ نا، اور انہیں جا کے کہو کہ تم دونوں بستیوں کا نا آپس میں وہ فاصلہ چیک کر لو، پیمائش کر لو، جس طرف یہ ہوگا وہ ادھر لے جائیں گے۔ اگر یہ اللہ والی بستی کے قریب ہوا تو ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہوا جہاں سے یہ نکلا تھا اور اس بستی کے دور تھا جو اللہ والوں کی بستی تھی، تو پھر اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے، چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، کہ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا اس بستی کو جو پیچھے گناہ والی بستی تھی کہ تو سکڑ جا، تو کیا کر، سکڑ جا، اور جو اللہ والی بستی تھی اس سے فرمایا کہ تو لمبی ہو جا۔ پچھلی کو بولا کہ لمبی ہو جا اور اس کو بولا کہ سکڑ جا۔ اب وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا ادھر کا فاصلہ کم رہ گیا تھا، اور جہاں سے نکلا تھا ادھر کا فاصلہ زیادہ رہ گیا تھا۔ اب جب پیمائش ہوئی تو وہ اللہ کی بستی کے قریب تھا، تو اب رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے، ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اللہ کرنے والوں کے صدقے میں وہ جو گناہگار تھا، اتنا بڑا 100 اس نے قتل کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کی مجلس میں آ کے توبہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کریم نے ان کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی اور اپنا اصول اور قانون بھی تبدیل فرما دیا۔ فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ بھی گئی، وہ پھیل بھی گئی، اور اللہ کریم نے اس آدمی کو بخش دیا۔ مطلب یہ کہ رب کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ سے نا امید، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان رحمتی واسعت کل شیء، رب فرماتا ہے میری رحمت ہر شے پہ وسیع، ہر شے پر وسیع۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کریم اسے ایسے کر دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ آخری حدیث پاک اور اس کے بعد ایک دو باتیں اور کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وانا معہ، اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، حیث یذکرنی، جیسا بھی وہ میرا، جہاں بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے قریب ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو آدمی ایک ذرہ، ایک بالشت، ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں ایک باع اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيَّ أُحَرْوِلُ، کہ جب میرا بندہ چل کے میری بارگاہ کی طرف آتا ہے تو پھر میری رحمت دوڑ کے میرے بندے کا استقبال کرتی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کو لے لینا سامنے، پچھلی حدیث پاک کو سامنے لے لیں۔ وہ چل پڑا، سبحان اللہ، وہ چل پڑا توبہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر رب سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ چل کے آ رہا تھا میری طرف، لیکن میری رحمت نے دوڑ کے اس کا استقبال کیا کہ آ جا میری بارگاہ کے اندر، آ جا میری بارگاہ کے اندر۔ تو برادران اسلام،
اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں جو بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ ممکن ہے اگلا جمعہ، رب کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ فطرانہ آپ نے نماز عید سے پہلے ادا کرنا، نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا۔ جس نے نہیں ادا کیا نا، وہ ابھی ان دنوں میں ہی کوشش کر کے اپنا انتظام کر کے وہ ادا کر دیں۔ فدیہ آپ جیسے جب بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اکثر لوگوں نے نکال لی ہے، جنہوں نے نہیں نکالی وہ بھی کوشش کر کے اسی 2-3 دنوں میں، ہفتے کے اندر اندر نکال لیں۔ اور جو کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان کیا تھا میں نے 2 جمعہ پہلے شاید، کہ اس مرتبہ جو ہماری مسجد کی فنڈ ریزنگ ہوگی وہ 800 روپیہ، تقریباً سال میں ایک مرتبہ شاید ایسے آپ کو کرنا پڑتا ہے، سال میں ایک مرتبہ 800 دینا پڑتا ہے نا، ایسے ہی ہے، سارے بولو بھلے، سال میں ایک مرتبہ تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ 800 دینا ہے۔ ویسے آپ کتنا دیتے ہیں جی؟ 300۔ ویسے 300 بھی آپ، ویسے ہے شرم والی بات، میں اکثر یہاں کہتا رہتا ہوں، کیبل کی فیس ہم پتہ نہیں کتنی دے دیتے ہیں، انٹرنیٹ کی فیسیں ہم 4-4 ہزار دیتے ہیں نا۔ اپنے موبائل کے پیکج ہمارے 100 سے تو اب شروع ہی نہیں ہوتے، 100 والے تو رہے ہی نہیں، مطلب سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کمزوری اور پریشانی یا بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ تب ہوتی ہے جب ہمیں کوئی تھوڑے بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں دینے پڑ جاتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے لیے یہ ہوتا ہے نا، قرآن کے لیے کہ آپ سے کہا گیا کہ 800 روپیہ دے دیں۔ ایک بچے کی فیس آپ ٹیوشن کتنی دیتے ہیں؟ یقیناً یہ ایسا دور ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر کے بچے ٹیوشن نہ پڑھتے، سکول کے بھی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن کی بھی فیسیں دیتے ہیں، اور وہاں بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں، نہ دیں تو آگے گھر سے وہ ٹیوشن سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو وہ گھر ہے جہاں سے کبھی آپ کو کسی نے نکالا تو نہیں ہے نا، یہاں سے کسی نے آپ کو نکالا تو نہیں ہے نا۔ رب نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے پیسے نہیں دیے باہر نکل جا، یا کسی کمیٹی کے بندے نے آپ کو یہ کہا کہ تو نے پیسے نہیں دیے باہر نکل جا، تمہیں مسجد کا پنکھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں، مسجد کی دری استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں۔ تو بھائی آپ خود سے کیوں نہیں دیتے؟ بندہ بھی آپ کے پاس جاتا ہے، یہ دیکھو نا، ایک بندہ مسجد کا نمائندہ، اس کی تنخواہ بھی نہیں ہے، مسجد اسے تنخواہ بھی نہیں دیتی، وہ بندہ چل کے آپ کے پاس جاتا ہے آپ کے دروازے پہ، اور مانگتا بھی اللہ کے لیے، مسجد اللہ کے گھر کے لیے دے دیں۔ یار پھر پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا بات ہو جاتی ہے کہ آپ پھر بھی نہیں دیتے۔ دینے چاہیے نا بھائی، دینے چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ قرآن کا ختم ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم مطلب پریشان ہو جائیں تو یہ ہماری ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ سرکار نے فرمایا تیرے اندر ایمان ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے اندر ایمان ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں ایماندار ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایمان کے ہوتے ہوئے پھر تمہیں اور کس دولت کی طلب ہے؟ تو جو تھوڑے بہت پیسے ہیں نا، کاغذ ہیں، جب کبھی ضرورت پڑے تو رب کے نام پہ دے دیا کرے نا بھائی۔ اور یہ وہ ہے جو عند اللہ باق ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم آپ استعمال کرتے ہو وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو تم رب کو دے گو وہ باقی رہے گا۔ اب باقی رکھو نا بھائی، اپنی وہ انشورنس کرواؤ نا، اپنا وہ بیلنس بڑھواؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے ہاں جب دینا پڑے تو لازمی دیا کریں۔ یہ شکایتیں مجھے ویسے محلے سے آتی ہیں کہ اس گلی والے نے نہیں دیا بھائی، وہ جو ہماری شمسی کالونی والی ایک گلی ہے، دوسری والی تو سالوں سے نہیں دے رہے۔ یار کیا بات ہے، سالوں سے تمہارا رب نے روزی تو نہیں نہ بند کی، رب نے رزق تو نہیں بند کیا،
یار جب رب نے رزق بند نہیں کیا تو پھر رب کے نام پہ کیوں نہیں دیتے؟ رب نے تو تمہارا نہیں بند کیا رزق، تم رب کا کیوں بند کر رہے ہو؟ حالانکہ رب کو تمہارے رزق کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پھر بھی تمہارے لیے ہے کہ تم رب کو دے کے پھر رب سے حاصل کرو گے قیامت کے دن، رب سے لوگے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو رب کو قرض حسنا دینا چاہتا ہے؟ رب قرض نہیں دیتا، وہ کسی کا مقروض نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نام پہ دیتے رہیں، میں ان کا مقروض بن جاؤں، جب کل قیامت کا دن ہو میرا بندہ پریشان ہو اور جہنم کی طرف جا رہا ہو تو میں کہوں کہ میرے بندے نے دل کھول کے خوشی کی حالت میں میرے گھر کے لیے 1000 کا نوٹ دیا تھا۔ اور نہ کو سبحان کوڑی گل کوڑی ہو۔ اور ساڑھے ایک بڑے قریبی وہ آندے بھائی مرچاں کیڑے لگ دیاں، آندے جس ویلے بھی نا کوڑی گل کرو نا تو سچی گل کرو تو مرچاں لگ، یہ مرچاں نہیں، یہ ان کوڑیاں گلاں۔ ساڑی معاشرے دے اندر ایک چیز بن گئی ہے بھی اسی بھائی مسیتی دے کسی بندے لازمی ذلیل کرنا ہی کرنا، اتنے چکر رہا سی باواں وہ قاضی افضل چٹی داڑھی والا بندہ، باواں بابا قادری ہے چٹی داڑھی والا، سارے چٹیاں داڑیاں بھائی اس چکر لوانا ہی لوانا، بھائی تھوڑا خیال کرو، لازمی بھائی کوشش کرو۔ تو مسجد اللہ دا گھر نے، جس محلے دی مسجد آباد ہے وہ بندے آباد ہیں، اگر مسجد ہی ویران ہوئے سی تو تسی کیا کرے سو؟ بھائی سوڑا بندہ مر ویندا تو استاد ویندے نہیں، مان کے انہوں نے نویندے بھی ہیں، دویندے بھی ہیں، انہوں نے کفن بھی پہن دیں، انہوں نے جنازے بھی پڑھیں دیں، نہ پڑھیں دے جنازے پڑھیں دے نا، تو بھائی اس گھر نو آباد کرے سو تو کچھ ہو سکتا، تو ساڑھے اس گھر تو بغیر گزارا ہو سکتا تو وقت کر لو، نہیں ہو سکتا نا تو وقت اپنے ضمیر تتھل نہ ایک بار جان کو نہ جان کہتا رب نال وعدہ کرو، ایک بار تھلا سارے سر سٹو نا، آنکھو مالک آئندہ پچھلے تو معاف فرمانا، آئندہ کوئی مسیتی والا آیا تو انشاءاللہ پہلے اس نے بولنا تو پہلا میں اس نے پیسے دے سکتا۔ میں خود تک کہندہ رہنا کتنے بندے تان کے آپ دیندے ہوندے نے ننو نمازیاں پیسے، اے میں نہیں اگرائی، اے میں نہیں، کوشش کرو تو نمازی عید قدم پڑھتا ہوں بھائی کس ٹائم، اگر ممکن ہے جمعے ہل دڑی ہو وجہ تو کیا ٹائم ہونا چاہیے تھا؟ کتنے بجے سورج چڑھتا جی؟ 6:20۔ اچھا کتنا ٹائم ہونا چاہیے تھا بچ نہانا دھونا واسطے؟ 7:30۔ 7:30 صحیح ہے یا 8 بجے صحیح ہے؟ 8 صحیح ہے یا 7:30 صحیح ہے؟ 7:30 اے بولی والا تو بن گیا نا، 7:30 تو 8 والے کو نہیں، جنہیں نہ 7:30 تو چاہیا نہ 8 تو چاہیا نہ ہونا ہی کوئی، انہیں میں گلا ہونا ہی کوئی۔ چلو جی اللہ کریم